الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آج ہم سورہ آل عمران میں عیسیٰ کی جو ڈیٹیل آئی اس کے بارے میں تھوڑی سی مفتی صاحب کو اشارہ کر رہے ہیں، مفتی صاحبوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر ہے 54 یعنی 54 سورہ آل عمران کی جو ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعوکا الیہ و مطہروکا من الذین کفروا وجاعل الذین تتبعوکا فوق الذین کفروا الی یوم القیامت ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ بھائی پہلی بات یہ دیکھو، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے ہم پہ عربی کے الفاظ صحیح نہیں نکلتے ہیں، ان کا آبجیکشن مت کرنا۔ ہم تو صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے عیسیٰ نبی علیہ السلام سے۔ دیکھو اصل میں جو اس سے پچھلی آیت تھی نا 53 نمبر آیت ہے نا، تو اس میں کیا ہے کہ یہودی جو ہے عیسیٰ کے قتال کے چکر میں تھے، تو اللہ نے ان کو بچانے کے لیے ایک چال چلی، اور اس چال کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہودیوں نے جو ہے اس ٹائم کی جو حکومت تھی نا رومیوں کی، بڑی دبدبہ والی تھی، تو ان کو بھڑکا کے اور عیسیٰ کے خلاف جو ہے وارنٹ نکلوا دیا، یہ سمجھو وارنٹ نکلوا دیا، تو وہ لوگ عیسیٰ کو پکڑنے کے لیے بھاگے ڈولتے تھے۔ تو اللہ نے ایک چال چلی، اللہ نے پہلے ہی جو ہے عیسیٰ نبی علیہ السلام کا ایک ہمشکل پیدا کیا تھا، اور پہلے کی کتابوں میں یہ ڈیٹیل تھی، اے تلوار میرے ٹھہرائے ہوئے چرواہے کے ورود چل جو میرا سو جاتی ہے۔ وہ پہلے سے ہی اللہ نے اس کو عیسیٰ کا ہمشکل بنایا تھا، اور وہ پہاڑ میں بھیڑ اور بکریاں چرا رہا تھا۔ تو واستوک معاملہ یہ ہوا کہ جو ہے عیسیٰ کو پکڑنے کے لیے پہاڑ میں جب فوج اور پلٹن اور جو اس کو پکڑوانے کے لیے گئے تھے ربی مہاربی یوجک مہایوجک جو بھی گئے تھے، اور جو ہے وہ چکا چوند ہو گئے اس عیسیٰ کے ہمشکل کو دیکھ کر، اور ہمشکل کو پکڑ لائے اور اس کے سولی لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ، جی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہیں کچھ مدت تک دنیا میں رکھوں گا چھپا کے، کچھ مدت تک دنیا میں چھپائے رکھوں گا، دنیا میں گھماؤں گا، پوری زمین کی صحت کراؤں گا، کثرت کراؤں گا۔ یہ میں اپنی تفسیر بیان کر رہا ہوں، باقی قرآن میں جو لکھ رہا ہے وہ ہے کچھ مدت تک تجھے دنیا میں رکھوں گا چھپا کے، اٹھاؤں گا نہیں، اٹھانے کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد میں تمہیں، اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس سے سب کچھ صاف صاف ہو جاتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ کافروں کی صحبت سے پاک کروں گا، کافروں کی صحبت سے پاک کروں گا۔ اس کا مطلب اللہ نے عیسیٰ کو کافروں کے اندر بھیجا ہے۔ میں تمہیں بھیڑوں کی نائی بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں، اور تم چنتا نہیں کرنا کہ تمہیں وہاں بولنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے عیسیٰ سے، میں تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو تیرا پیچھا کریں گے، جو تیری باتوں کو مانیں گے، ان کو کل قیامت کے دن جو ہے میں کافروں پہ غالب کر دوں گا، یہ دھیان رہے، اور تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک جو ہے بڑھا دوں گا، قیامت کے دن غالب کر دوں گا۔ اور میری بات سن، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اور پھر تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کے آنا ہے۔ اور پھر جو لوگ اختلاف کرتے تھے، جو لوگ بھاشن مارتے تھے، یہ میں سوچ رہا ہوں انہی لوگوں کا ٹائم کی بات تھی۔ آج بھی جو لوگ یہ کہیں گے کہ آسمان پہ اٹھایا، بھیا سب کو نیا ہو جائے گا، یہ دھیان رہے، آسمان کا نام نہیں ہے یہاں، یہ دھیان رہے۔ تو مفتی صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک اکثر کو واضح کر کے بیان کیا ہے قرآن میں۔ پھر لوگ تم سمجھتے نہیں ہو تو میں کیا کروں، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو بھائیو۔ یہ شیطان کا
جو ہے دبدبہ تھا اب تو ٹوٹ رہا ہے یار. کوشش کرو, کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے بھیا, اور جیت تو انشاءاللہ دیکھ جب بھی ہوئے گی, لیکن تم سب اپنی اپنی سوچو. الحمدللہ رب العالمین. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے اس زمین پہ گھمایا ہے, اور شیاطین کے سجدوں سے زیادہ سجدے اور زیادہ عمل. ٹھیک ہے, بنوا کے تبھی تو شیاطین پٹے گا. اور میرے بھائی جو نہیں مانیں گے نا, جو زبردستی کریں گے, آج بھی جو لوگ آسمان پہ اٹھانے کی بات کریں گے, ان کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا, یہ دھیان رہے. آخرت اور دنیا, دنیا میری بات سنو, حشر کے بعد بھی دنیا میں ہی رہیں گے پوری ضروریات کے ساتھ. سب کمپلیٹ ہونے کے بعد میں جب نفس ٹوٹ جائے گی, تو جب اپن اللہ کے پاس جائیں گے تو وہاں تک تو سزا بول چکی ہوگی. اگر کسی کو جہنم ہوگی تو پھر تو عذاب بلا شدید ہے. اللہ کرے بھائی, اللہ کرے ہمیں اور تمام انسانیت اتپن کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے اور جنت میں داخلہ دے دے, اور اس سے بڑی بات اللہ کے دیدار ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین.